اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پالیسی ریٹ یا شرح سود میں 250 بیسس پوائنٹس یا 2.5% کا کٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پالیسی ریٹ 15% پر آ گیا ہے۔ اور آف کورس جیسے کہ پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی میں اسٹیٹ بینک نے یہ کہا تھا کہ انفلیشن، مہنگائی کی جو شرح ہے بڑی تیزی سے نیچے آ رہی ہے، مور دین ایکسپیکٹڈ، تو یہ بنیادی وجہ بنی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پہ یہ کٹ ہم نے دیکھا ہے۔ اب یہ کٹ جو ہے مارکیٹ ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا زیادہ ہے، بیکاز مارکیٹ میں میجورٹی اینالسٹ جو تھے وہ 200 بیسس پوائنٹس یا 2% کا کٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو اور کیا وجوہات تھیں، اس پہ ہم بات کریں گے شہباز اشرف سے، جو CIO ہیں فرمز کے۔ شہباز، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تو یہ کٹ تھوڑا سا مارکیٹ ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا زیادہ ہے، میجورٹی جیسے میں نے کہا کہ 2% کا کٹ ایکسپیکٹ کرے تھے، تو اس میں بھی ریزن انفلیشن دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ یہ فرسٹ ایور کٹ ہے جو 2.5% سے ہوا ہے۔ آئی تھنک اس سے پہلے اسٹیٹ بینک نے اتنا بڑا اگریسو کٹ کبھی نہیں کرا۔ آئی تھنک دوسرا صحیح ہے، اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ 2% سے کٹے گا، پر اگر آپ منی مارکیٹ ییلڈز دیکھیں تو ویسے بھی اگر آپ کائبور دیکھیں جو بینچ مارک کا ایک منی مارکیٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 13.5% پہ چل رہا ہے۔ اگر اس کو آپ کمپیئر کریں اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے تو تقریباً اس میں گیپ 4% کا ہے۔ تو آئی تھنک اینالسٹ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بٹ منی مارکیٹ یا آئی تھنک اوور آل دیکھیں تو آئی تھنک اٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بائی کٹنگ انٹرسٹ ریٹ بائی 2.5%۔ اور ابھی جیسے ہم بتاتے بھی چلے آئے ہیں اپنے ویورز کو کہ فرق بہت ہے، اگر ریئل انٹرسٹ ریٹ دیکھیں اور جو انفلیشن کا ریٹ ابھی نمبر بھی آیا ہے 7.2% کا، پھر بھی مور دین 10% کا ریئل انٹرسٹ ریٹ بنتا ہے، تو گیپ تو بہت ہے اور گنجائش بہت ہے اسٹیٹ بینک کے پاس۔ بالکل، آئی تھنک رائٹلی مینشن۔ اگر آپ یہ دیکھیں لاسٹ اگر آپ کمپیئر کریں 17% انٹرسٹ 17.5 انٹرسٹ ریٹ کو، تو آپ کا ریل انٹرسٹ ریٹ واز اباؤٹ 10.3%۔ آج کے کٹ کے بعد آپ کا جو ریل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 7.8% ہو گیا ہے۔ کم تو یہ ہو گیا ہے، مگر اگر آپ گوئنگ فارورڈ دیکھیں انفلیشن ول بی ان دا رینج آف 5%، تو دوبارہ یہ ریل انٹرسٹ ریٹ دوبارہ 10% پہ آ جائے گا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ یہاں کٹا ہے 2.5% سے، اور یہاں اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے بعد مزید گنجائش ہے مزید انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کی یہاں سے۔ اچھا شہباز، تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ریئل سیکٹر پہ، جہاں پہ اسٹیٹ بینک نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ وہ تھوڑا سا ایگریکلچر سیکٹر کی طرف سے پریشان تھے کہ یہاں سے گروتھ کم آ سکتی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراپ میں، میز کی کراپ میں اور کاٹن کراپ میں کمی جو ہے وہ پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، رائس اینڈ شوگر، سو دیٹس از سم تھنگ نیو۔ دیکھیں اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں، جو خریف سیزن ہے وہاں تو صحیح ہے، جو ایکسپیکٹیشن سے تھوڑی سے بہتر آؤٹ پٹ آئے گا، مگر جو اسپیشلی اپ کمنگ جو سیزن ہے ربی سیزن ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں اسپیشلی ویٹ جو ایک میجر ڈرائیور ہے ٹورڈز ایگریکلچر آؤٹ پٹ کا، وہ آؤٹ پٹ کم ہی ہوگی۔ تو اگر آپ اوور آل دیکھیں اسٹیٹ بینک از ایکسپیکٹنگ GDP ٹارگیٹ آف 2.5 to 3.5%، وہ از ویری مچ اچیویبل، بٹ اس کی گروتھ زیادہ تر آپ کی مینوفیکچرنگ سیکٹر سے آئے گی، یا دیٹ ول بی مور ڈریون بائی سروس سیکٹر۔ جو آپ کی گروتھ ہے، جو انیشیل پروجیکٹڈ گروتھ تھی ایگریکلچر کی، اس سے کم ہی رہے گی، بٹ بیکاز آف انٹرسٹ ریٹس کمنگ ڈاؤن اینڈ LSM گروتھ انکریزنگ، تو ہمیں لگتا ہے کہ جو GDP ٹارگیٹ ہے از ویری مچ اچیویبل۔ اچھا، ایکسٹرنل سیکٹر پہ کوئی خاص بات کی ہے اسٹیٹ بینک نے؟ دیکھیں ایکسٹرنل سیکٹر پہ تو آئی تھنک کوئی ڈیفینیٹلی کوئی چینج تو نہیں ہے، صرف ایک چیز آئی تھنک جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم مانیٹری پالیسی میں جو 12 سپٹمبر کو آئی تھی اس وقت IMF اگریمنٹ سائن نہیں ہوا تھا، اب وہ لاک ان ہو چکا ہے۔ تو ایک اسٹیٹ بینک کو ایک کمفرٹ ہے کہ جو ملٹی لیٹرل فلوز ہیں یا بائی لیٹرل فلوز ہیں وہ ایک مخصوص ٹائم میں آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جو روپی کی اسٹیبلٹی ہے وہ آپ کی قائم رہے گی، جو آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے فار دا اکانومی، فار دا انفلیشن اینڈ فار اوور آل بزنس ایکٹیویٹی۔ اچھا، ہمیشہ اسٹیٹ بینک اپنی مانیٹری پالیسی میں فسکل سائڈ پہ ضرور کامنٹ کرتا ہے، اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کامنٹ ہے، چاہے یہ گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے کی بھی، کہ جی فسکل سائڈ از ویری امپورٹنٹ، اور جو ہم ایکشن لے رہے ہیں اسٹیٹ بینک کہتا ہے دیٹ نیڈس ٹو بی سپورٹڈ آن دا فسکل سائڈ۔ تو اس مرتبہ بھی وہی بات کی گئی ہے، بٹ کیا سمجھتے ہیں آپ کے؟ آپ دیکھیں نا پہلے کوارٹر میں فرسٹ ایور آئی تھنک ایور ان ہسٹری آپ کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں سرپلس آیا ہے، بوتھ پرائمری سرپلس اینڈ فسکل سرپلس آیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سب کو ہی معلوم ہے اسٹیٹ بینک کا جو پروفٹ ہے، بٹ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گوئنگ فارورڈ یہ بہت چیلنجنگ رہے گا، بیکاز نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ جو آپ کا جو ریونیو شارٹ فال ہے وہ پہلے کوارٹر میں اراؤنڈ 100 بلین کا آیا ہے، دیٹ مے انکریز گوئنگ فارورڈ۔ مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اوور آل آپ کا ریونیو تو نہیں بڑھ رہا آپ کا، بٹ آن دا ایکسپینسز سائڈ سب سے اچھی چیز ہے کہ کنٹرولڈ ہے، اور بیکاز آف لوور ڈکلائننگ انٹرسٹ ریٹ سب سے اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کو ایک اسپیس ملے گی ٹو انکریز اٹس ایکسپینڈیچرز، سو دے مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اے سرپلس گوئنگ فارورڈ، بٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو اچیو
دا ٹارگیٹ لیول جو آپ کا پرائمری سرپلس کا ٹارگیٹ ہے, جو IMF کا ٹارگیٹ ہے, وہ گورنمنٹ میٹ کر لے گی ان FY25. اچھا, ہمیشہ اگین اسٹیٹ بینک مینشن کرتا ہے کہ جی یو شوڈ اچیو دس فسکل سائڈ پہ اگر ہم فوکس کریں کہ براڈنگ آف دا ٹیکس بیس اینڈ کرٹیلنگ جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے لاسز. اب وی نو کہ PI کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ابھی تو نہیں ہو پائی, تو بٹ گوئنگ فارورڈ آپ کیا فسکل ایئر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, اگر آپ IMF کی ڈاکومنٹ دیکھیں, اس میں ایک بڑا اسٹرکچرل بینچ مارک جو تھا کہ انکریزنگ یور ٹیکس ٹو GDP ریشو, اس میں ہے کہ بھائی براڈنگ دا ٹیکس ٹو GDP, اور اس میں سب سے پہلے تھا کہ آپ ایگریکلچرل پہ ٹیکس لگائیں. آئی تھنک پہلا کوارٹر گزر گیا ہے اور وہ ایک اہم بینچ مارک ہے IMF کا, وہ تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں, ہمیں یہی لگتا ہے کہ اگر ریونیو شارٹ فال رہے گا تو گورنمنٹ کے پرانے طریقے ہیں کہ وہی ونڈ فال ٹیکس لگا دیں گے, انکریز ان سیلس ٹیکس کر دیں گے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سال کچھ خاص ریفارم آ سکتے ہیں فرام دا پرسپیکٹیو آف ریونیو میجرس. ٹھیک ہے. اچھا, آؤٹ لک پہ بات کر لیں. آؤٹ لک پہ اسٹیٹ بینک نے کیا بات کی ہے؟ ابھی بھی چیلنجز تو مینشن کر رہے ہیں, اگین مڈ ایسٹ کی ٹینشن کی بات کی اینڈ آل دیٹ. دیکھیں, لاسٹ ٹائم کی مانیٹری پالیسی دیکھیں اور ابھی کی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو آؤٹ لک رسک تو آپ کی ایک ہی ہیں, اور وہ 3 رسک مینشن کرتے ہیں. ایک تو آپ کی ہائی آئل پرائسز ہیں, دوسرا آپ کا لوور ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے, اور تیسرا آپ کا ریونیو شارٹ فال ہے. آئی تھنک یہ رسک تو رہیں گی اور آگے جا کے بھی رسک آپ کی یہ رہیں گی, بٹ آئی تھنک اچھی بات یہ ہے کہ انفلیشن ابھی 7.2% ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان دا نیکسٹ فیو منتھس ایٹ لیسٹ ٹل اپریل انفلیشن ول ایوریج ٹو 5%. تو یہاں اسٹیٹ بینک کے پاس مزید ایک روم ہے ٹو لوور دا ڈسکاؤنٹ ریٹس. ہاں, یہ چیز ہے آپ سمجھنے کی بات ہے کہ ان مئی اینڈ جون بیکاز آف لو بیس افیکٹ انفلیشن ول بی اگین ان ڈبل ڈیجٹس. سو ہو سکتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ دوبارہ جو نئی مانیٹری پالیسی دسمبر میں 16 دسمبر کو ہے, وہاں انٹرسٹ ریٹ نہ کٹیں. دیٹس مائی اون پرسنل ویو, بٹ اسٹیٹ بینک کے پاس بالکل جگہ ہے کہ یہاں سے مزید وہ 2.5 سے 3% ان فسکل ایئر 25 انٹرسٹ ریٹ کاٹ سکتی ہے. اچھا, آپ نے میرے اگلے سوال کا جواب اسی میں دے دیا, اور میرا یہی سوال تھا کہ جو نیکسٹ مانیٹری پالیسی ہے, جیسے آپ نے کہا 16 دسمبر کو, بیکاز یہاں پہ زیادہ تر اینالسٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بائی دسمبر ہم 2 کٹس دیکھیں گے 200 بیسس پوائنٹس ایچ کے. تو اب 250 کا ہو گیا ہے تو اباؤٹ 150 بیسس پوائنٹ 1.5% رہتا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید کٹ نہ ہو. دیکھیں, آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا ٹارگیٹ ہے انفلیشن کا وہ 5 to 7% ہے, اور وہ مینشن بھی کرتی ہے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ دے آر اچیونگ دا میڈیم ٹرم ٹارگیٹ. اگر آپ دیکھیں اس کیلنڈر ایئر میں 7% کا انٹرسٹ ریٹ کٹ ہو گیا ہے, اس فسکل ایئر میں 550 بیسس پوائنٹ کا کٹ ہو چکا ہے. تو آئی تھنک دیکھیں, اگر انٹرسٹ ریٹ اگر دسمبر میں نہیں بھی کٹتا ہے تو آگے جا کے تو ہم سمجھ رہے ہیں نا کٹے گا آپ کا. تو دیٹس مائی اون پرسنل ویو. یہاں ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک پاز لے لے اور پھر باقی چیزوں کو وہ مانیٹر کرے, جو آپ کے مین انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اور پھر گوئنگ فارورڈ ان سیکنڈ ہاف آف FY25 they might further cut the interest rates by another 250 to 300 basis points. ٹھیک ہے شہباز, تھینک یو سو مچ. Thank you. سو شہباز کا خیال یہ ہے کہ اس 250 بیسس پوائنٹس کے کٹ کے بعد دسمبر میں جو مانیٹری پالیسی ہے 16 دسمبر کو, اس میں اسٹیٹ بینک ایک پاز لے سکتی ہے. مارکیٹ ایکسپیکٹیشن سے میں بتایا گیا ہے کہ ایک اور کٹ بھی آ سکتا ہے اباؤٹ 150 بیسس پوائنٹس کا. سو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی.